نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ ہمارے یہاں کویت میں عید الفطر کا پہلا دن ہے، تو میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ موضوع بہت زیادہ چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، اور اس سچویشن میں بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ خاص کر یہ جماعت جو ابھی مسلط کی گئی پاکستان کے اوپر، ان کا ایجنڈا پہلے سے بھی ایسا ہی تھا، اور اب مزید جو ہے ان کو موقع مل گیا، اور جو بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے ان کو موقع دیا، اور ان کی مثال اب ایسی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دی جائے اور فصل پکی ہو اور ماچس اسے دے دی جائے اور کہا جائے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، تو وہ پوری فصل کو جلا دے گا۔ اب اس پہ مجھے کچھ اور باتیں جو ہیں وہ کرنا بھی ضروری ہیں۔ ہم جو 4-5 سال سے سنتے آ رہے تھے کہ دیکھیں جی، رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بہت بڑا گنڈا اور قاتل ہے، اور اس نے ماڈل ٹاؤن میں بھی 14 لوگوں کا قتل کیا جب اس وقت بھی یہ وزیر داخلیہ تھا، اور شہباز شریف بھی اس پورے قتل و غارت میں پوری طرح ملوث تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں یہ جو نواز شریف ہے، یہ ان کی فیکٹریوں میں انڈیا کی جو انٹیلیجنس راہ ہے ان کے لوگ آ کے بلا ویزا کام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہمارے اداروں کی طرف سے کہ جناب یہ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کو اور اجیت دیول جو ہے ان کا انٹیلیجنس کا ہیڈ جو ہے، اس کو بھی جناب یہ بغیر ویزوں کے یہاں بلاتے ہیں۔ اچھا، ایک پوری فلم جو تھی وہ اداروں کی طرف سے دکھائی گئی، لیکن آج بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے لیے غدار تھے، بہت برے تھے، تو آج وہ اچھے کیسے ہو گئے؟ آپ لوگوں نے جب اس وقت ہم سب کو یہی بتایا تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں پہ رہے تو یہ ملک کا کباڑہ کر دیں گے، اور یہ ملک کے غدار ہیں، یہ ملک کو بیچ دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے۔ کرپشن میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاؤں سے لے کر سر تک ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر یہ جتنی کرپٹ پارٹیاں ہیں جس میں مسٹر 10% اور یہ شہباز اور نواز شریف، یہ سارے کے سارے وہ تھے جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ دکھ تو اس چیز کا ہے کہ وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے اس ملک کی ہر قسم کی حفاظت کی، یعنی اندرونی یا بیرونی سازشیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہمارے ان اداروں پہ ہے، اور یہ ادارے جو ہیں یہ ہمارے دل و جان کے بہت قریب بستے ہیں پورے پاکستانیوں کے۔ یہ نہیں کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں بس ان کے لیے ہیں، نہیں، پاکستان کے اندر جو پاکستانی رہتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کہ اپنی آرمی کے ساتھ ہم دل و جان سے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں کو ہماری آرمی پاکستان کے اوپر بٹھا رہی تھی ماچس ان کے ہاتھ میں دے کر، کیا اس وقت اداروں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جن کے بارے میں ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ملک کے غدار ہیں، اب ان غداروں کے سر پہ ہم وزیر اعظم کی ٹوپی کس طرح رکھ رہے ہیں؟ اور یہ جتنے وہ محسن داوڑ اور جتنے کے جو تھے جو کہتے تھے کہ یہ باڑ جو ہے اس کے ساتھ ہم پاکستان آرمی کا سر جو ہے کاٹ کے ان کے ساتھ لٹکا دیں گے، آج ان کو بھی وزیر بنا دیا۔ اور پھر سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یار بتایا تو جائے کہ اس عمران خان نے کیا کیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیا آپ لوگوں کی بات نہیں مانی؟ اس کا مطلب جو بندہ آپ لوگوں کی بات نہیں مانے گا آپ اس کا یہی حشر کریں گے۔ اور ایک ایسا عاشق رسول
جس نے صرف پاکستان سے اٹھ کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی منہ کے اندر زبان جو ہے وہ رکھ دی، اور جس نے نموس رسالت کا کیس لڑا، جس نے اسلامو فوبیا کا کیس لڑا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اس کے اور باقی ملک کے اندر اس سے گورننس نہیں ہو سکی، یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی تھی، کیونکہ اس کے پاس ٹیمیں نہیں تھیں، اور پوری بیوروکریسی جو تھی وہ انہی لوگوں کے ساتھ تھی جو آج آ کے بیٹھے۔ کتنی کوئک ایکشن کر رہے ہیں یہ لوگ اس وقت۔ لیکن ایک ایسا واقعہ جو سعودیہ میں ہوا، لوگوں کے اپنے اینگر ہیں۔ میں آج سب دوستوں کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے برٹش لوگوں کے ساتھ آغا خان ہاسپٹل میں جاب کیا۔ وہاں پہ وہ لوگ ہمیشہ جب آتے تھے، ہمیں 3 مہینے کی جو اورینٹیشن دی جاتی تھی تو اس میں بتایا جاتا تھا، جو سب سے پہلے وہ برٹش لیڈی یا جینٹس جو پڑھانے کے لیے آتے تھے تو سب سے پہلی وہ بات یہ کہتے تھے کہ جھوٹ مت بولیں، کوئی بھی غلطی ہو جائے فوری طور پہ بتا دیں تاکہ اس کا حل کر دیا جائے۔ اور ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میری والدہ پنجاب سے کراچی آ رہی تھی، تو میں نے وہاں کے رول کے مطابق اپنی جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی اس لیڈی سے کہا کہ دیکھیں میری کل والدہ آ رہی ہیں اور مجھے کیجول لیو چاہیے، تو اس نے کہا نہیں دیتی۔ میں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس وی آئی پی وارڈ میں صرف 4 پیشنٹ ہیں اور ہم 8 لوگ ڈیوٹی پر ہیں، اور یہ میرا رائٹ ہے، لہٰذا مجھے آپ کیجول لیو دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں یا آپ ہیں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہی ہیں تو میں کل سے ڈیوٹی پہ نہیں آؤں گا۔ میں اس کو یہ وارننگ دے کے گیا۔ آپ یقین مانیں میں 10 دن تک ڈیوٹی پہ نہیں آیا۔ جو وہاں کے رولز ریگولیشن تھے، 2 گھنٹے ڈیوٹی شروع ہونے سے پہلے میں ٹیلی فون پہ بتا دیتا تھا کہ میں سک ہوں اور میں نہیں آ سکتا، یہ وہاں کا رول تھا۔ 10 دن تک میں نہیں آیا۔ 10 دن کے بعد میں ایک دوست ڈاکٹر تھے، ان سے میں نے کہا یار کلینک کا سرٹیفکیٹ بنا دو، تو انہوں نے سک سرٹیفکیٹ بنا دیا۔ وہاں پہ ان کا رول یہ تھا کہ 3 دن تک، یعنی اتنا وہ اعتماد کرتے تھے اپنے امپلائیز پر، وہ کہتے تھے 3 دن تک اگر آپ سک ہیں اور آپ بس ٹائم پر انفارم کرتے رہیں، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ پہ بلیو کرتے ہیں۔ 10 دن کے بعد جب میں آیا تو سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں تھا، بوگس سرٹیفکیٹ تھا۔ تو وہاں کے جو ہمارے مینیجر تھے، برٹش تھے، مسٹر میر، ان کو بلایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خیر خیریت پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا سر یہ جو ہماری ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، زینت نام تھا لڑکی کا، میں نے کہا اس کو بھی بلا لیں۔ تو ان کے رول کے مطابق یہ تھا کہ ڈگنیٹی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، کاؤنسلنگ جو ہوگی وہ 1 بائی 1 ہوگی، کسی دوسرے شخص کے سامنے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ نہیں سر میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو، خیر انہوں نے بلا لیا۔ تو جب وہ آئی تو بیٹھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مسٹر ثنا ہاؤ آر یو، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ٹیل می اباؤٹ یور ہیلتھ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سر میں آئی ایم فائن۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یو ور سک اور ناٹ، آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس، یعنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ بیمار تھے یا نہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ نو سر آئی واز ناٹ سک، میں بیمار نہیں تھا۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ بندی جو میری ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی وہ بڑی خوش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، بندے نے خود یہ اعتراف کر لیا، کیونکہ اس نے مینیجر کو یہ چیز پوری پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ وہ سک نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ تھا میں سک نہیں ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ ہمیں جھوٹ بول کے اپنا وقت ضائع اس نے ہمارا کیا۔ تو خیر یہ ایک جرم تھا جھوٹ بولنا۔ پھر اس نے مجھے پوچھا کہ یو ور ناٹ سک، یعنی آپ بیمار نہیں تھے، تو وٹ از دس سرٹیفکیٹ، تو یہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بوگس سرٹیفکیٹ ہے، یہ جعلی سرٹیفکیٹ ہے۔ اب وہ بندی تو خوش ہوتی جا رہی تھی، لیکن مجھے اعتماد تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، یہ ہمارے دین کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ یہیں پہ نہیں روک دیتے، وہ ہر بات کی تہہ تک جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیمار بھی نہیں تھے، آپ 10 دن تک یہ کال کر کے کہتے رہے کہ آپ بیمار ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ جعلی ہے، تو دین وائی یو ڈیڈ لائک دس۔ مجھے انہوں نے پوچھا کہ جب آپ یہ سب کچھ تھا تو پھر آپ یہ جھوٹ کیوں بولتے رہے؟
میں نے انہیں کہا کہ یہ بندی جو ہے یہ ریزن ہے میرے اس جھوٹ بولنے کی. تو پھر میں نے ان کو میں نے ان کو وہ بات بتائی کہ اس طرح یہ ہوا واقعہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ ان کو بولیں کہ اس دن کا رجسٹر لے کے آئیں. ہمارے ایڈمیشن ڈے بھی نہیں تھا اور ہم 8 لوگ ڈیوٹی پہ تھے اور 4 پیشنٹ تھے، 4 مریض تھے صرف. تو میرا حق بنتا تھا. میری والدہ آئی تھی، میں نے کیجول لیو مانگی، اس بندی نے ریفیوز کیا. اس نے یہاں کے جو رولز ریگولیشن ہیں ان کو وائلیٹ کیا. آپ یقین مانیں اس شخص نے میری سیلری میں 600 روپیز کا اضافہ کیا اور میری ایویلویشن میں لکھا کہ چونکہ اس نے سچ بولا ہے اور اس بندے کے جو اس نے جھوٹ بولا اس کے پیچھے اس بندی نے اس کو فورس کیا، لہٰذا میرا اس نے 600 روپیہ جو ہے وہ میری سیلری میں بھی بڑھایا. جو میری ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی اس کا جو ہے وہ درجہ اس نے کینسل کر کے اسے عام ڈیوٹی پر ریووٹ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ جو ہوتا ہے وہ بڑی بات ہوتی ہے. ہم لوگ سرے سے ہی جھوٹ بولتے ہیں. اب ہمیں دکھ یہ ہوا ہے کہ جن اداروں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن اداروں پہ ہمارا سب کچھ ہے، وہ ہمارے ساتھ کیوں جھوٹ بولتے رہے؟ یا تو اس وقت وہ جھوٹ بول رہے تھے یا پھر وہ اب جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ لوگ شریفوں اور زرداریوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ان سے پیسے لیتے رہے ہیں؟ یا کیا ان کی مجبوری کیا ہے کہ یہ سارا ایجنڈا کر کے ایک امریکہ سے ہمیں یہ بولے گا کہ بھائی آپ یہ کر دو ملک کے اندر تو ہم وہی کر دیں گے. آج 75 سال ہو گئے ہمیں پاکستان بنائے ہوئے، کیا آج بھی ہم اسی طرح کے غلام ہیں؟ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. آپ خود سوچیں کہ اس قسم کا جو ظلم ہے اس کو کہاں لے کے جائیں. اب ہم شکوہ بھی کریں تو کس سے کریں؟ اب بتایا جائے کہ یہ شکوہ جو ہے وہ ہم کس سے کریں؟ تو اس لیے یہ دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے ظلم کی بات ہے. اور اوپر سے ان لوگوں کی حرکتیں دیکھیں کہ واقعہ سعودیہ میں ہوا ہے، جہاں پہ ہوا وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیا سعودیہ والے جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی رسپیکٹ پاکستانیوں سے کم کرتے ہیں؟ یہ لوگ جنہوں نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو ملک لوٹ کر لے گئے، یہ محاسبہ کریں گے عاشق رسول کا؟ اس عاشق رسول کا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اللہ کے رسول کے حساب میں، اور پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا ایک شور مچا دیا. یہ جھوٹ بولتے رہے. اب کتنی مہنگائی ہوئی ہے بتائیں نا. یہ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہانے آئے تھے. یار خدا کے لیے ہم اپنے اداروں سے پوچھتے ہیں، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ لوگوں کی عزت ہمارے دلوں میں اتنی ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ سے پہلے مر جائیں، آپ لوگوں پر قربان ہو جائیں، پھر آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کون سی آپ کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ نے پورے پاکستان کو ان ظالموں کے ہاتھوں میں دے دیا، ان کے ہاتھوں یرغمال بنا دیا پورے ملک کو؟ آخر آپ کی کیا مجبوری ہے؟ یار آپ کے تو اس سارے سسٹم میں آتا ہے، آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے، آپ مجاہد ہیں. ہم سمجھتے تھے، آج تک سمجھتے تھے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں. یہ کسی ایک دو بندے کی وجہ سے ہم پورے ادارے کو کچھ نہیں کہنا چاہتے. ادارے کی عزت آج بھی ہمارے دل میں ویسی ہے، لیکن جو بھی اس وقت اس چیز کا رسپانسبل ہے ہمارے جنرل باجوہ صاحب ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ باجوہ صاحب ہماری غلطی کیا ہے 22 کروڑ عوام کی؟ ہمیں یہ تو بتایا جائے. عمران خان کی غلطی تو بتا دی جائے کہ اس بندے نے کیا ہے. ملک ایک اچھی ڈائریکشن میں جا رہا تھا، بہترین ڈائریکشن میں ملک جا رہا تھا، تو پھر آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ جو کل کے غدار تھے وہ آج ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو ہمیں بتایا جائے، ہمیں 22 کروڑ عوام کو بتایا جائے کہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. باجوہ صاحب
آپ کو کیا گلہ شکوہ تھا؟ یار افسوس کی بات ہے، آپ ایک ایسے ادارے کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جس پر ہم 22 کروڑ عوام قربان ہوتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ جو آپ کو گالیاں دیتے رہے، مجھے مریم نواز کی وہ بات یاد ہے جب اس نے کہا تھا جتنی گالیاں ان کو دیں گے اتنی جلدی یہ ہمارے ساتھ مفاہمت کریں گے، مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی۔ کیا یہ بات بھول گئے آپ؟ وہ جو لندن سے بیٹھ کے گالیاں دے رہا تھا وہ بھول گئے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے لندن والے کو بھی آپ لوگوں نے ہی بھیجا تھا۔ یہ جو سارے لوٹے بنے ہیں، یہ لوٹے بھی آپ لوگ ہی لے کے آئے تھے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے جاننے کے باوجود پھر بھی ہماری عزت اس ادارے کے لیے کم نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں باجوہ صاحب، آپ پہ تو ہمیں بہت مان تھا، عدالتوں پہ تو ہمیں پرواہ، اس لیے ہم عدالتوں پہ افسوس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اس حرکت کا ہمیں دکھ ہوا ہے، عدالتوں کا نہیں ہوا۔ عدالتوں کا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ جتنے جج اس وقت بیٹھے ہیں یہ سب کے سب ان کی انویسٹمنٹ کا ثمر ہے۔ یہ انہوں نے 35-40 سال سے ان تمام لوگوں کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی انویسٹمنٹ کا جو بدلہ دے رہے ہیں وہ ان کے وفادار ہیں اور وہ ان کی وفا میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ اپنا اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جن کو ہم اپنے محافظ سمجھتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ باجوہ صاحب، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کو اس طرح ذلیل نہ کیا جائے۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ ایک عاشق رسول کے اوپر جو ہے وہ توہین رسالت کا پرچہ کاٹ دیا گیا۔ یہ ایف آئی آر آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی باجوہ صاحب، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی کے اندر انتشار جو ہے وہ جنم لے لے؟ اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوگی۔ آپ لوگوں کو جس درجے پہ ہم رکھتے ہیں اس درجے پہ پاکستان کے اندر کوئی ادارہ نہیں ہے۔ یہ صرف میرے سامنے نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کے سامنے یہی بات ہے۔ لیکن یار ایک عاشق رسول پر ایف آئی آر درج کروا دی گئی، عجیب ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عدالتیں رات 12 بجے کھل گئی۔ اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب جو اس جھوٹے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو سر سے لے کر پاؤں تک کرپشن میں گھسا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ جج صاحب اس کی جان کی گارنٹی مانگ رہے تھے، اب اس کی سزائیں معاف کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے باجوہ صاحب؟ ہم تو آپ سے ہی ریکویسٹ کریں گے، ہمیں اور تو کوئی نظر نہیں آتا، اللہ کے بعد آپ لوگ نظر آتے ہیں۔ پھر آخر کار ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم 22 کروڑ عوام آپ لوگوں کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہیں، صرف ہمیں یہ بتا دیا جائے، پلیز یہ بتا دیا جائے کہ ہماری غلطی کیا ہے۔ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آپ لوگوں نے ملک کیسے دے دیا، جن کو 4 سال پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ غدار ہیں، یہ انڈیا کو بیچ رہے ہیں اس ملک کو۔ اب آپ لوگوں نے کیا ان سے گارنٹی لی جس پہ آپ لوگوں نے یہ حالت ملک کی بنا دی ہے؟ اب ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، آپ لوگ چاہ رہے ہیں خون خرابہ ہو، تو پھر ہم کس سے بات کریں، کسے کہیں؟ اس کو بھجوایا بھی تو آپ لوگوں نے تھا نا لندن میں۔ پھر کچھ ایسی باتیں بھی آئیں باجوہ صاحب، آج مجبور ہیں ہم کرنے پر، ہم نہیں جانتے، اللہ کی ذات جانتی ہے یا آپ جانتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، یہاں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس وقت کچھ اخبار والوں نے یہ بھی کہا جنوری میں کہ باجوہ صاحب نواز شریف سے مل کے آئے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ اخبار کی بات تھی۔ اور اس کے بعد امریکہ بھی گئے۔ یہ ساری چیزیں اب جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کہ جی باجوہ صاحب اس وقت گئے تھے، یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر کے آئے۔ ہم جب یہ بات سنتے ہیں دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس دکھ کے ہاتھوں آج جو لوگ پاکستان کے اندر بات کر رہے ہیں، ہم ادارے کی بات ابھی بھی نہیں کر رہے، ہم آپ کی ذات تک کی بات کر رہے ہیں
کہ اس وقت اس پورے ادارے کے آپ مالک ہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے۔ ہم ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ادارے میں آج بھی ڈسپلن موجود ہے، ادروائز ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آپ کے اس کارنامے کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ممکن ہے باجوہ صاحب اس چیز کا خیال کر لیں کہ یہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو روک لیں۔ اور اگر آپ نے نہیں روکا تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے پھر کل کو کوئی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر سے نکل کے آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کر دے، اور اگر اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی انتشار پھیل گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا صرف یہ نقطہ نظر ہے کہ باجوہ صاحب جو کل آپ ملک کے غدار جن کو کہہ رہے تھے، آج ان کے ہاتھ میں آپ نے ملک کیسے دے دیا؟ ایک نیک انسان کو جو ایک نیک جذبہ لے کے آیا، یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے 22 سال میں ٹیمیں نہیں بنائی، یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور اس کے کہنے کے مطابق یہ سارے لوٹے اس کی جھولی میں آپ لوگوں نے ڈالے تھے، آپ نے لا کے دیے تھے کہ ان کو لو، ایسے کرو، اور پھر یہ لوٹے آپ لوگوں نے پیچھے بھی کر دیے۔ جب تک آپ لوگوں نے اشارہ نہیں دیا تھا ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں، کوئی لوٹا نہیں بنا تھا۔ لوٹے اسی وقت بنتے ہیں جب آپ لوٹے بناتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کی منت کرتے ہیں باجوہ صاحب، خدا کے لیے اس 22 کروڑ عوام پر ترس کھائیں، اس ملک پر ترس کھائیں جس نے آپ کو اس درجے پر فائز کیا ہے، جس نے آپ کو اس درجے پر فائز کیا ہے۔ ہم قطعاً آپ کے لیے کوئی برا لفظ نہ ہی کوئی بد دعا منہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے آج بھی ہمیں آپ کا اتنا ہی احترام ہے جتنا آج سے کچھ سال پہلے تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا۔ ہم آپ کی منت کرتے ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ہمیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید آپ بھول چکے ہیں، اس لیے ہم یاد دلا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ ملک کی سلامتی پر جب بھی خطرہ ہو، اندر سے ہو بھلے باہر سے ہو، اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اب آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ ایک وہ عاشق رسول جس نے اللہ کے رسول کی وہ بات وہاں پہ کی جہاں آج تک کوئی مائی کا لال پورے مسلم ممالک میں کسی کو جرت نہیں ہوئی بات کرنے کی، تو پھر آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور اس خلفشار کو روکیں اس سے پہلے کہ بات جو ہے وہ خون خرابے تک پہنچ جائے۔ اگر خدا نخواستہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تو ہم تو پہلے ہی پوری دنیا کے نشانے پر ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اور اپنے باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنی پوری اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگوں کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ یہ باندروں کے ہاتھ میں جو ماچسیں آپ نے دی ہیں ان سے واپس لی جائیں، ملک کو الیکشن کی طرف بھیجا جائے۔ جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا، رولنگ کو کینسل کیا تھا، تو ہم سوچ رہے تھے کہ نیکسٹ فیصلہ یہ دیں گے کہ الیکشن میں جاؤ، لیکن ان کے فیصلے کا ہمیں دکھ نہیں ہوا، افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان پہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کا بدلہ دے رہے ہیں شریفوں کو، جو شریفوں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن ہم آرمی کے اوپر کسی کی انویسٹمنٹ نہیں مانتے، نہ ہی کسی مائی کے لال کو جرت ہے کہ وہ ہماری آرمی کے اوپر انویسٹمنٹ کرے۔ اور ایک اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ جیسے ہی یہاں سے نوکری سے فارغ ہوتے ہیں وہ سیدھا بال بچے سمیت ہی وہ جناب سارے کے سارے جا کے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک بنا دیں کہ بتا دیں کہ کوئی بھی سٹیک ہولڈر اس ملک سے نکل کے کہیں گیا ہو۔ یہ جو اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب تھے، صرف ثاقب نثار صاحب ادھر ہیں، ان کے بعد جو آئے تھے صاحب، یہ گلزار احمد صاحب سے پہلے، وہ بھی باہر چلے گئے، گلزار صاحب بھی چلے گئے، اور بہت سارے ہمارے جرنیل بھی جو ہیں وہ دوسرے ملک کا۔ خدا کے واسطے اس ملک نے جس نے آپ لوگوں کو پالا بڑا کیا، عزت دی، احترام دیا، اس کا بھی کوئی حق ہے۔ آپ لوگ پیسہ لے کے باہر کیوں جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں رکتے؟ تو میں اپنے اس پورے ادارے سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ اس میڈیا کے حوالے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے باجوہ صاحب کو سمجھایا جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے، ملک کو الیکشن میں بھیجا جائے اور الیکشن صحیح کروائے جائیں، ان باندروں کے ہاتھ سے الیکشن نہ کروائے جائیں، یہ بات یاد رکھیں آپ۔
جن کو ماچسیں آپ نے دی ہیں نا پورا ملک جلانے کے لیے، ان کے ہاتھوں سے نہ کروائیں۔ یہ کیسے انہوں نے 150 آدمی کو نامزد کیا اور بہت سارے جو ہیں وہ بغیر نام کے رکھ دیے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ نواز شریف کی سزا معاف ہو رہی ہے، یہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قانون ہے، اور وہ بھی ایک بات سے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کی جب اس کو بھیجا تھا اس کی سزا کو سسپینڈ کر کے بھیجا تھا، تو ابھی بھی ہم اس کی سزا سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو بتائیں یہ کس لیے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس شہباز شریف کے اوپر جتنی منی لانڈرنگ اب کو پیچھے رہ گیا، یہ ٹی ٹی ساری کی ساری سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ ہمارا یہ ادارہ بھی آنکھیں بند کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ پیچھے کیا بچا؟ تو اس لیے باجوہ صاحب ہم آپ سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک پر ترس کھائیں اور اس عوام پر ترس کھائیں جو 22 کروڑ عوام آپ لوگوں کے نام پر مرتی ہے، آپ لوگوں سے پہلے مرنا چاہتی ہے، آپ لوگوں کے عزت و احترام اپنے ہر رشتے سے زیادہ کرتی ہے۔ تو ان کا احترام کریں اور برائے مہربانی اس خلفشار کو بند کروائیں، اور یہ ملک جو ہے اس کو الیکشن کی طرف بھیجیں۔ ان باندروں کو جو ماچسیں آپ نے دی تھیں پلیز ان سے واپس لیں۔ میں اپنے اس پورے ادارے کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ ایک دوسرے سے پوچھ کے چلتے ہیں، اصلاح مشورے سے آگے بڑھتے ہیں، تو جو اور کچھ لوگ ہیں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ باجوہ صاحب اگر بھول چکے ہیں تو خدا کے لیے باجوہ صاحب کو یاد دلائیں کہ وہ اپنی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ملک کو اس خلفشار سے نکالیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ ہمارے جیسے بہت سارے پاکستانیوں کی اس ریکویسٹ کو ضرور سنے گا اور اس پہ عمل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔